خطبہ جمعہ کے وقت ہاتھ باندھ کر دو زانوں بیٹھنا اور پھر ہاتھ کھول کر دو زانوں بیٹھنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اصل میں حکم یہ ہے کہ خطبہ کے اندر آدمی ادب کے ساتھ بیٹھے، اور ادب کے لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے یہ خطبے کے اندر بیٹھنا یہ نماز ہی کی طرح ہے۔ اس طرح نماز میں آدمی دوسرے سے بات نہیں کر سکتا نا، کچھ کھا پی نہیں سکتا، سلام کا جواب نہیں دے سکتا، اسی طرح خطبے کی حالت میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اور ضروری یہ بات ہے کہ ادب کے ساتھ آدمی بیٹھا رہے اور اپنی نگاہ کو یا تو ادب اور احترام کی وجہ سے نیچے رکھے، اور یا پھر سر اٹھا کر تو خطیب اور امام جو ہے اس کے چہرے کو دیکھتا رہے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب باقی رہی یہ بات کہ پہلے خطبے میں اتحیات کی شکل میں ہاتھ رانوں پر رکھ کے بیٹھنا، دوسرے خطبے میں ہاتھ جو ہیں ان کو ناف کے نیچے باندھ لینا، تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے مشائخ کا پسند کیا ہوا طریقہ ہے، اور مشائخ نے اس کو اس حکمت کے طور پر پسند کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ آدمی چار زانوں بھی بیٹھ سکتا ہے خطبے میں، لیکن ادب جو ہے وہ جتنا دو زانوں بیٹھنے میں ہے، جس طرح تحیات میں بیٹھتا ہے، جتنا ادب اس صورت میں ہے بیٹھنے کے، اتنا ادب دوسری طرح بیٹھنے میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کمال ادب ہے، لہٰذا آدمی اس طرح بیٹھے تو بہتر ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ دو خطبے جو ہے نا درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، تو ان دونوں خطبوں کو اس طرح وہ قرار دیتے ہیں جیسے نماز کی دو رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے پہلے خطبے کے اندر جو ہے یہ اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھ دیں، باندھ لیں، اور دوسرے خطبے میں اپنے ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھ لیں۔ اور اس میں خاص فائدہ یہ ہے کہ اگر ایسی حالت میں کوئی شخص باہر سے آ جائے تو وہ آدمی کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کر، ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے ہوئے دیکھ کر یا ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھے ہوئے دیکھ کر، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ پہلا خطبہ ہے، یہ دوسرا خطبہ ہے۔ اس میں یہ بات جو ہے اس کا فائدہ بھی ہے۔ تو اس طرح سے بیٹھنا تحیات، اور پہلے میں ہاتھ باندھ کے دوسرے میں ہاتھ جو ہے رانوں پر رکھ کر، یہ اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے، فرض یا واجب نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ ایک فضیلت ہے جس کو ہمارے مشائخ نے یہ اس حکمت کی وجہ سے کہ دو خطبوں کو نماز کی دو رکعتوں کی طرح سمجھ کر، تو پہلی اور دوسری رکعت کے اندر جس طرح فرق ہوتا ہے، اس طرح یہ فرق جو ہے نا یہ یہاں پر بھی نمایاں کر دیا کہ پہلے خطبے کے اندر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو، دوسرے خطبے کے اندر ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھ لو۔ اور اس میں ایک زائد فائدہ یہ بھی آ گیا کہ باہر سے جو آنے والا ہے خطبہ پڑھتے ہوئے امام کو دیکھے گا، تو آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ان کو بیٹھ کر تو وہ یہ پہچان لے گا کہ یہ خطبہ پہلا ہے یا دوسرا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ پہلا خطبہ ہے، اگر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ یہ دوسرا خطبہ ہے۔ بس اتنی بات۔ اور اصل ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خطبہ میں آدمی جس طرح بھی بیٹھے مگر ادب کو ملحوظ رکھے، یا تو آدمی اپنے سجدہ گاہ کو دیکھتا رہے نیچے نظریں کر کے اور سنتا رہے امام کی گفتگو کو، اور یا پھر یہ کہ امام کے چہرے کی طرف دیکھتا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، نہ کسی سے بات کرے، نہ کسی کی بات کا جواب دے، یہاں تک کہ کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب بھی نہ دے، یہاں تک کہ امام اپنے خطبے میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ آیت کے الفاظ ہیں۔ ان کو جب آدمی سنے کسی سے پڑھتے ہوئے تو اس وقت مسنون ہے اس کے لیے کہ وہ سرکار پر درود بھیجے، درود و سلام بھیجے۔ مگر خطبے کی حالت میں اگر امام جو ہے اس آیت کو پڑھتا ہے تو مقتدی جو ہے اپنی زبان سے
درود و سلام نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں البتہ اپنے خیال میں تصور میں درود شریف کے الفاظ جو ہیں ان کو اپنے ذہن میں گما لے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی چھینکا ہے، اس کو چھینک آئی ہے، قریب بیٹھے ہوئے، تو مسنون ہے نا، جس کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ اور جو سننے والا ہے وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ تو اگر کسی کو چھینک آئے خطبے کی حالت کے اندر، امام خطبہ جب پڑھ رہا ہے، تو اسے الحمدللہ کہنا جائز نہیں۔ اسی طرح جو سننے والا ہے اس کو یرحمک اللہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی جس طرح نماز میں، اسی طرح یہاں بھی یہ پابندیاں یہ موجود ہیں۔